السلام علیکم، ویلکم ٹو IRT۔ ناظرین، رضیہ سلطانہ کی زندگی کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ اہم حقائق سے آگاہ کیا تھا کہ کیسے ان کی پرورش ہوئی اور وہ کیسے دلی کی پہلی حکمران خاتون بنی۔ آج ہم آپ کو رضیہ سلطانہ کی زندگی کے ان حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے جو اس کی حکومت کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ ناظرین، ہر بادشاہت میں حکومت کے عروج و زوال کے ادوار آتے جاتے ہیں اور بالکل اسی طرح رضیہ سلطانہ کے عروج کو بھی زوال آیا، اور اس کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کی کامیابی کا دور بہت کم رہا۔ بہت جلد اس کا تخت اس سے چھن گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ رضیہ کے دور حکومت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کچھ لوگ اس کی حکمرانی کے سخت خلاف تھے، لیکن اسی اثناء میں رضیہ نے ایک ایسا کام کر ڈالا کہ جس کی وجہ سے لوگ کھلے عام اس کی بغاوت کرنے پر اتر آئے، اور وہ یہ کام تھا کہ اس نے اپنے ایک حبشی غلام جو کہ استبل میں گھوڑوں کی رکھوالی کیا کرتا تھا، اس کو امیر خاص کے طور پر تعینات کر دیا۔ اس کے اس غلام حبشی کا نام جمال الدین یاقوت تھا، اور لوگوں کو یہ ناگوار گزرا کہ کیسے ترکوں کے ہوتے ہوئے وہ ایک غیر ترک کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کر رہی ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے خلاف من گھڑت افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ رضیہ اصل میں اپنے اس غلام جمال الدین یاقوت سے محبت کرتی ہے۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے رضیہ نے جنگ کا فیصلہ کیا، اور ہر بار کی طرح اس کو اس بار بھی خود پر اعتماد تھا کہ وہ اس بغاوت کو بھی کچل ڈالے گی، مگر افسوس کہ اس بار قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں نے یاقوت کو قتل کر ڈالا اور رضیہ کو گرفتار کر کے ملک التونیا کے حوالے کر دیا۔ دوستو، ملک التونیا بھٹنڈا کے حاکم تھے۔ ایک وقت میں انہوں نے رضیہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا تھا، مگر رضیہ نے ان سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ جب رضیہ کو گرفتار کر کے ملک التونیا کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اسے زندان میں قید کر ڈالا، اور یوں اس کا مختصر سا 3 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ رضیہ کی قید کے بعد اس کے سوتیلے بھائی بہرام شاہ نے دلی میں آ کر اس کے تخت پر قبضہ کر لیا، اور دوسری طرف وہ بھٹنڈا کے حاکم ملک التونیا کے پاس قید تھی۔ کئی دن رضیہ نے زندان میں یوں ہی قید میں ہی گزار دیے، اور انہی دنوں میں ملک التونیا نے رضیہ کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ رضیہ کو دربار میں پیش کیا گیا، اور اسی وقت ملک التونیا نے اسے ایک پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لے گی تو وہ اس کی جان بھی بخش دے گا، اور ساتھ ہی اس کا تخت و تاج بھی واپس لوٹانے میں اس کی مدد کرے گا۔ رضیہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، مگر اس نے سلطان بھٹنڈا کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ملک التونیا رضیہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر یہ سب اس نے صرف اس لیے قبول کیا تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور اپنے باپ سے کیے گئے وعدے نبھا سکے، اور اس کی کئی سالوں بھری محنت رائے گاں نہ جا سکے۔ خیر، دونوں نے شادی کر تو لی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد رضیہ نے ملک التونیا کو اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے قائل کیا، جس پر وہ مان گیا۔ دہلی پر ایک بھرپور حملہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، جس کے لیے کھکڑوں، جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی۔ ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا، اور اس لشکر کی سربراہی التونیا اور رضیہ خود کر رہے تھے۔ انہوں نے دہلی پر حملہ کیا، مگر اس حملے پر ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ان کو دہلی سے فرار ہونا پڑا۔ ان کی لشکری فوج میں آدھے لوگ ان کو ساتھ چھوڑ گئے، اور یوں دونوں روپوش ہو گئے۔ بہرام شاہ، جس پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اس کی فوج ان دونوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کئی دنوں تک یہ دونوں بھاگتے رہے، مگر کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں کی تھکاوٹ اور طویل مسافت کے بعد کیتھل کے مقام پر دشمن فوج نے انہیں
گھیر لیا اور 14 اکتوبر 1240 کو یہ دونوں قتل کر دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رضیہ سلطانہ کو شہر شاہجہان آباد میں بلبلی خانے میں ترکمان دروازے کے پاس مدفون کیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رضیہ کی قبر تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو آج بھی تنگ گلیوں کوچوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بلبلی خانہ ASI کے زیر نگرانی ہے، کیونکہ رضیہ کی قبر سے ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب وابستہ ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔